अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, लेकिन आज की खबर इतनी गर्मा गर्म है कि वैसी गर्मी बहुत है और ऊपर से गर्मा गर्म और इतनी अजीबो-गरीब सी खबरें हैं कि सुन के ना हैरान रह जाएंगे। थंबनेल तो आपने रीड कर लिया होगा, तो आज का जो रनडाउन है वो बताए बगैर शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर ये है कि आप लोग जानते हैं कि हर दफ़ा अडयाला जेल से जब भी इमरान खान जो हैं वो आते हैं या शाम महमूद कुरैशी की जब भी पेशी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा वो कोई ना कोई इस तरह का बयान दे देते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। उसके बाद मीडिया उसके ऊपर बातचीत करने लग जाता है और उसके बाद अगला हफ्ता आता है, नई सुनवाई होती है, नया केस होता है और इमरान खान का एक नया बयान सामने आ जाता है। ये चीज़ अब लोगों के लिए कैजुअल हो गई है, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या महसूस कर रही हैं जब से वो जेल में गई हैं, क्योंकि पिछली पेशी पे आपको मैंने बताया था कि वो इमरान खान से भी नाराज़ थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उस पेशी के दौरान जो है इमरान खान जब भी बुशरा बीबी के करीब आकर बैठते थे तो बुशरा बीबी वहाँ से उठकर चली जाती थी और उन्होंने किसी किस्म की इमरान खान से भी बातचीत नहीं की थी, उनकी बहनों से भी बातचीत नहीं की थी, बल्कि बुशरा बीबी की जो अपनी सगी बेटी है उसके साथ वो जाकर बैठ गई थी। तो अब बहुत सारे लोग जो थे वो इस बात के बारे में जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली बुशरा बीबी जो हैं क्या वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, क्या उनका इमरान खान के साथ कोई झगड़ा हो गया है, क्या कोई मसला हो गया है, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और बुशरा बीबी अभी क्या महसूस कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी जो हैं उनका अब ज़मानत मिलने के बाद जो है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में उनको ज़मानत मिली है, उसके बाद उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बल्कि उन्होंने सबको शैतान तक कह दिया है, मौजूदा हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को। क्या मामला है मैं आपके सामने रखती हूँ कि आपको बताऊं कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस में जब मीडिया से बातचीत की तो जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत के बारे में बात हुई, मुल्क के बारे में बात हुई, फ़ौज के बारे में बात हुई। तो उस हुकूमत जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने हुकूमत के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि आलम बरज़ख में दो तरह के मकाम होते हैं, एक मुत्तकी और परहेज़गार रूहें एक तरफ होती हैं जिनको सालिहीन और इल्लीयीन कहते हैं, जबकि दूसरा उन्होंने कहा सिज्जीन होते हैं जहां रूहें ज़मीन पर उतरती हैं। उन्होंने कहा कि एक मकाम यहाँ पर भी है, यानी इस दुनिया में भी, जहाँ पर शैतानों की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि मुल्क पर फ्रॉडियों, चोरों और घड़ी चोरों की हुकूमत है। और मज़ेदार बात देखो कि घड़ी चोर कौन है, ये बुशरा बीबी का दिमाग हिल गया है या बुशरा बीबी को समझ नहीं आई कि वो क्या बात कर रही हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुल्क पर फ्रॉडियों, चोरों और घड़ी चोरों की हुकूमत है और ये हुकूमत मुल्क और फ़ौज की बदनामी का बायस है और इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। और उन्होंने कहा यह हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। लेकिन मेरा सवाल है बुशरा बीबी से कि घड़ी चोर आपने किसको कहा? क्या आपने अपने शोहर नामदार को मुखातिब करके कहा या उस वक्त आपका दिमाग घूम गया या आपको समझ नहीं आई? मेरा सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत को तो आपने शैतान कह दिया, लेकिन आपके अपने ऑडियोज़ जो जुल्फ़ी बुखारी के साथ लीक हुए, जिसपे आप उनको बता रही थी तमाम कि किस तरह से ख़वातीन के साथ शादी करनी चाहिए, किस खातून के साथ चक्कर रखना चाहिए, और फिर मुझे ये बताइए कि जब आपकी ऑडियोज़ लीक हुई और अदालत के अंदर जब आपने झूठ बोला और आपने कहा कि वो ऑडियो आपकी नहीं है और जब कहा गया कि ठीक है हम इसका फॉरेंसिक करा लेते हैं, तो आपने फॉरेंसिक कराने के ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन भी दे दी क्योंकि आपको पता था कि वो आपकी आवाज़ है। मुझे ये बताइए कि आपके जब वो ऑडियोज़ लीक हुए थे आपके मुलाजिम के साथ, जिसमें आपने उसको ये कहा था कि तोशा खाना से जितना भी सामान हमारी तरफ आ रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं रखना, लेकिन जितना भी सामान हमारे घर से बाहर जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखना है। और मुझे ये भी बताइए कि अफशान लतीफ़ के मुताबिक जब आपने एक गड़ा खुदवा के उसमें छोटे मासूम और नौज़ायदा बच्चों को कत्ल करवाया, उनको आग लगवा दी, उनको मरवा दिया, जिस पे अफशान लतीफ़ आज भी तड़प रही हैं और स्टैंड लेकर खड़ी हैं और आपको बद्दुआएं देती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बद्दुआ आपको लग गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान आप अपने आप को कह रही हैं? मतलब ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि अगर आप दूसरों पे इतने घिनौने इल्ज़ामात लगा सकती हैं तो वही चीज़ कहते हैं ना कि जब आप किसी की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी की तमाम उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो बहरहाल मैं चलती हूँ जी अगली खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं जी उन जज साहब की जो इंसाफ के बारे में बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं इंसाफ फैला दूंगा दुनिया में और वो इमरान खान को जो है वो लॉबिंग फर्म्स की वजह से इंसाफ पहुँचाना चाहते हैं, मगर उनकी अपनी बेटी ने अपनी ही गाड़ी के नीचे नौजवान को मारा, कत्ल किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो मुकदमा बना उसको आज तक जज साहब ने उस फैमिली को इंसाफ नहीं दिलवाया। अफसोस की बात यह कि ऐसे लोग जो हैं जब वो इंसाफ के ऊपर लेक्चर देते हैं तो निगाहें जो हैं वो शर्म से झुक जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि
یہ انصاف کا ایک ایسا قتل ہوا ہے کہ با اثر طبقات اور انصاف کے کٹہرے میں لانا ان کو ناممکن ہو جاتا ہے۔ مظلوم باپ جو ہے وہ بیچارہ فریادیں کر کر کے مر گیا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کے ایوانوں سے میں ٹکرا جاؤں گا، مجھے انصاف دے دو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عدلیہ جو ہے وہ اب ان کے اپنے سگے بچے اس طرح کی حرکات و سکنات کریں، کسی کو اپنی گاڑیوں کے نیچے روند دیں، کچل دیں، تو تب ان کو انصاف بھول جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ پچھلے دنوں ایک جج صاحب کا کیس چل رہا تھا جس میں ان کی اپنی بیوی نے اور ان کے اپنے بچوں نے گھر کی ایک ملازمہ کے اوپر اتنا تشدد کیا تھا کہ اس کے سر کے اندر سوراخ ہو گیا تھا۔ آج تک وہ کیس چل رہا ہے، لیکن اس میں اس جج نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ قصوروار ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ تو اپنی دفعہ یہ لوگ انصاف بھول جاتے ہیں، لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو انصاف جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس میں انوالو ہے، انٹرنیشنل لابیز اس میں انوالو ہے، پیسہ اس میں انوالو ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ سب کا باپ ہے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھول کر ان کو دوسرے لوگ یاد آ جاتے ہیں، اور وہ انصاف کا معیار ان کی نظر میں صرف اور صرف عمران خان کو رہا کر دینا۔ اب اس وقت ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہمت جواب دے گئی ہے، اور فائنلی انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لنڈن جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ خبر اب آپ کو نئی نہیں لگے گی، اس لیے کیونکہ میں یہ خبر آپ کو پچھلے 1 سال سے دے رہی ہوں۔ آپ کو میں نے شروع سے ایک بات بتائی ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈٹ کے بیٹھا ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اس شرط پر چھوڑنا چاہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی دوسرے ملک میں جانا ہے تو کسی دوسرے ملک کی گارنٹی لے کر آئیں، تاکہ کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ وہ کردار ادا نہ کریں جو اس وقت معید پیرزادہ سے لے کر شہباز گل جیسے گھنونے لوگ جو ہیں وہ IMF کے سامنے بیٹھ کر تو گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ملک عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پہ کوئی اسلامی ممالک۔ اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر ان کو بھیجا بھی جائے گا تو کسی ایسے ملک میں جیسے قطر ہو گیا یا کوئی اسلامک کنٹری جیسے کہ سعودی عرب ہو گیا، لیکن یہ ممالک عمران خان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ وہ لنڈن جانا چاہتے ہیں، اور لنڈن وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں جمائمہ اور ان کے بیٹے رہتے ہیں، جبکہ بشرا بی بی عمران خان سے ناراض اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہے وہ لنڈن جائیں جمائمہ کے پاس، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی اب بھی اہلیہ، وہ الگ بات ہے کہ ان کا غیر شرعی نکاح ہوا اور عدالت کا اس پر فیصلہ بھی آ چکا ہے مبینہ طور پہ۔ بہرحال اب عمران خان نے ایک درخواست جمع کروائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں سے میری ملاقات کروائی جائے۔ آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف نے عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے درخواست عدالت کے اندر جمع کروا دی ہے۔ قاسم، سلیمان اور جمائمہ خان اور ان کے یہودی مامو جان ان کا پیغام لے کر، یعنی وہ جو یہودی کمپنیاں ہیں، لابیز ہیں، وہ جو سارا کچھ ہے، وہ سارے مل کر اب پاکستان ان کا پیغام لے کر آئیں گے اور خان صاحب کے کان میں پھونک دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس سے ان لوگوں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ قانون پاس کروا لیا، قرارداد پاس کروا لی، پھر اقوام متحدہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے حق میں ایک بیان دلوا دیا۔ بے شک اس کا فرق پڑے یا نہ پڑے، اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن اثر پڑتا ہے۔ لابنگ فرمز کو انہوں نے الگ سے ہائر کر لیا، IMF کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے الگ سے ان کو کہہ دیا کہ پاکستان کو فنڈز نہ دیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ IMF بھی اس چیز سے باز نہیں آیا تو اپنی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے۔ اور اب جب یہ بالکل سکون سے بیٹھ گئے ہیں نا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اوہو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، اصل میں جو ہمارے لیڈر ہے وہ سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، اوپر سے پاکستان 27ویں شب کو بنا تھا، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پاکستان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ایسے میں عمران خان جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بضد ہو گئے ہیں کہ میرے بیٹوں کو، جمائمہ کو اور یہودی مامو جان کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے، اس کے بعد میری ان سے ملاقات کروائی جائے، تاکہ آگے کا جو لائحہ عمل ہے اس کو ہم جو ہے وہ سوچ سکیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امریکی کانگریس میں بھی ان کے حق میں بیان آیا، اور بلکہ باقاعدہ اسرائیل نے اپنی اقوام متحدہ میں ان کے حق میں بیان جاری کیا ہے۔ تو ایسے میں جناب بہت جلد عمران خان کو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ میڈیکل بنیادوں پر ریلیف دینے کی مہم جو ہے وہ چلائی جائے گی، اور بیک ڈور سے معافی مانگ کر لنڈن بھاگنے کی تیاری ہو جائے گی۔ یہ ARY کا ایک کلپ چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی یہ ARY کی خبر ہے یا یہ فوٹو شاپڈ ہے، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بانیہ PTI کے دونوں بیٹے جمائمہ اور زیک گولڈ سمتھ کا اہم پیغام لے کر پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور یہ ذرائع ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ اب معافی مانگنے کے لیے 100% تیار ہو چکے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ لنڈن جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کس کی گارنٹی لے کر عمران خان کو چھوڑتے ہیں، اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے یوتھی ہیں، جو ہمارے یوتھی بھائی جان جو بیچارے اس وقت مس گائیڈڈ ہیں،
جو سمجھتے ہیں کہ خان مر جائے گا لیکن ٹوٹے گا نہیں, کسی دوسرے ملک میں نہیں جائے گا, ڈیل نہیں کرے گا. جب ان کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کا یہ ڈیل اور ڈھیل والا منظر ہمارے سامنے آ گیا سارا معاہدہ, اس وقت وہ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ KPK کے اندر 40,000 دہشت گرد ہیں. یہ انہوں نے دعویٰ اس لیے کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عزم استحکام جو آپریشن ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے. KPK اور بلوچستان کے اندر جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو ہمارے پاک افواج جو ہے وہ ماریں گے. تو جناب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ KPK کے اندر تو 40,000 ہیں. خبر یہ نہیں ہے کہ 40,000 ہیں, خبر یہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ ان کی سرپرستی کرنے والا شخص کون ہے, وہ ہے علی امین گنڈا پور اور PTI. آج ANP کے جو میاں افتخار ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ PTI کے گنڈا پور کے نام سے دہشت گرد تنظیم ہے اور 40,000 دہشت گرد اس کا حصہ ہیں. اور ان خطرناک دعووں کے بعد PTI کی طرف سے نہ تو کوئی تردید آئی, نہ کوئی پریس کانفرنس آئی, نہ ہی انہوں نے کہا کہ یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب سے فوج نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام لے کر آ رہے ہیں آپریشن, تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی تھی, اس کے اوپر PTI والے جو ہیں وہ اتنی زیادہ آواز کیوں اٹھا رہے تھے. کیونکہ TTP کو پاکستان کے اندر سہولت کرنے والے لوگ بھی یہ تھے, افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر پاکستان کے اندر بسانے والے لوگ بھی یہی تھے. اور اگر یہ دعویٰ درست ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے اور جو انہوں نے بھی کہا ہے کہ 40,000 افراد ہیں, اس کے بعد بھی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ مجرمانہ خاموشی اور غفلت ہوگی, کیونکہ اس کے بعد خاموشی سے بیٹھنا گناہ ہوگا. اور یہ جو انہوں نے یہ دندناتے پھرتے ہیں اور یہ ہر ایک کو جو دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں اور کسی کو بھی مرواتے پھرتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہوگا. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.